اس ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ 2 2 3 3 4 4 ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਆਖਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੋ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਮੜੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੂਆ ਵਿਆਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ باقی یہ قرآن سن ایک ضرورت تحت اس چیز دی اجازت دیتی ہے قرآن کریم میں چاہتا ہے فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مسنا و ثلاثا و رباع کہ تسی نکاح کرو عورتاں نال حلال طریقے نال 2 2 3 3 4 4 فین خفتم اللہ تعدلوا فواحدا کہ کدے تساں میں طاقت نہیں تسی نہ کر رکھتے تو پھر ایک ہی تے اکتفا کرو اور اس پہ میں ایک گل کی تھی ایسی کہ عرب بے جدوں میں جلو چونکہ ان دی متعدد بیویاں ہونی ہیں تو وہ پوچھتن او کہ تڑیاں شادیاں کتنی ہوئی ہیں تڑیاں بیویاں کتنی ہیں تو جدوں کوئی آخر کہ جی ہماری بیوی ایک ہی ہے انت مسکین تو بڑے منہ سے اتوں یہ گل نکل گئی ایسی میں آخر مسکین دا معنی کیا ہے مولوی علماء بھی اتنے بیٹھے تھے ایسے تو میں ایک اپنے انداز میں ہے مسکین دا مانے آتے جی بے بچی گئے گزرے دا صاحب جس کو ایسی اپنی ہن کو بھی آتا فدو ہے رہا کہ ایک ایسا گمہ دا نہیں یعنی ان دا عربہ دا لے جائے ہوندہ ہے آخنا دا ایک انداز ہے ہوندہ ہے تو اے پھر سوشل میڈیا کے چڑھے پھر وائرل ہو گیا پھر چاہے گیا تو اے پھر کافی گئے بلکہ آج کل پتہ ہے کہ بعض گھڑیاں دے پیچھے لکھے دو دا انت مسکین میں گھڑیاں دے پیچھے لکھے دو دا کہ انت مسکین وہ گڈیاں والے بھی اس چیز کو کافی یعنی ایک سلوگن بن گیا اس کو کر دیں بہرحال یہ چیز اس طرح ہوئی ہے مگو مقتدی آخر لگے جی تساں سن دعا بے کی کیتا میں ہے قرآن آختا یہ مسنا و ثلاثا و رباع کوئی کل ماسیاں ہمارے خلاف جلوس نہ کٹ کرن قرآن سے شروع کس تو کیتا ہے مسنا 2 2 3 3 4 4 آخر میں جل کیا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ ان علماء کو لو پوچھو ان کیا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحدا ایک وارا بیٹھے دے سگی مڑا مولی عمر خطاب فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحدا خدا تے 2 2 کرو 3 3 کرو 4 4 کرو کدے انصاف قائم نہ کر رکھتے تھے پھر عقیدہ گزارا کرو عقیدہ کیا کرو گزارا کرو فواحد عربیاں کو آسر پہلے ہی پوچھتے نہ رہا کتنی بیویاں اس کو کدیا ہوا ایک انت مسکین انت مسکین نہ کیا مانے تو پھدو ہے اب بولی عمر خطاب انت مسکین نہ مانا کیا ارے تو کچھ بھی نہ انت مسکین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیجیٹل میڈیا پہ میں ہوں بابر علی تنولی آج میرے ساتھ موجود ہیں مولانا امجد سعید قریشی صاحب علمی دنیا میں بڑا نام ہے ان کا سوشل میڈیا پہ بڑے وائرل رہتے ہیں ان کی جو خطابت ہے جو بیانات ہیں ان کو اور اردو میں مکس جب نظر آتے ہیں سننے کو ملتے ہیں تو بڑا دل کرتا ہے کوئی بھی کلپ جب ہماری نظر سے گزرتا ہے تو ہم کلک کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں مولانا صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں تو سب سے پہلے تو مولانا صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا بہت شکریہ آپ کو سر آپ نے جزاکم اللہ خیر 1 سال پہلے میں نے اسی پلیٹ فارم پہ مولانا صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا تھا پروگرام ہمارا بڑا اچھا رہا اور اس سے ہمیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب کے پاس جائیں دوبارہ مولانا صاحب کا ایک انٹرویو لیں ایک پروگرام کریں مولانا صاحب کے ساتھ تو مولانا صاحب زیادہ تر آؤٹ آف سٹی بہت ساری جگہوں پہ جانا ہوتا ہے ٹائم کی بھی قلت ہوتی ہے کچھ وقت نے اجازت نہیں دی لیکن آج دوبارہ ہم آئے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ اور ہمارے پروگرام میں علم کے ساتھ ساتھ فن بھی ہوگا اور دلچسپ گفتگو ہوگی اور مولانا صاحب انشاءاللہ اس پروگرام میں ہندکو بھی ایڈ کروں گا کیونکہ اردو کے ساتھ ساتھ جب مولانا صاحب ہندکو میں جائیں گے تو مجھے مجبوراً ہندکو میں اپنی لینگویج کنورٹ کرنی پڑے گی کیونکہ مولانا صاحب کا جو گفتگو کا انداز ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے جب اردو میں گفتگو کرتے کرتے وہ ہندکو میں آتے ہیں تو ان کا اس مزہ جو پروگرام کا مزہ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے مولانا صاحب آپ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو اتنی زیادہ پذیرائی کیسے ملی
جزاک اللہ بابر بھائی، آپ تشریف لائے اور ذرہ نوازی کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے کام ہے، عزت دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے اور ذلت بھی اسی کے اختیار میں ہے. بے شک. قرآن میں اللہ تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیندا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر کندا ہے، بلائیاں اسی دے ہاتھ وچ ہیں. اور پھر حدیث پہ چاہتا ہے، نبی علیہ السلام دا ارشاد ہے، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین. حضور فرمانے کہ اللہ تعالیٰ آختا ہے کہ بنی آدم دے دل مڑیاں دو انگلیاں دے درمیان بچن، میں نہ کو جدھر چاہنا ادھر پھیر چھوڑ دا. کسی آدمی کو اگر عوام دے دل میں نفرت بانی ہوئے پھر بھی اسی دی ذات باندھی ہے، اگر عوام دے دل میں محبت بانی ہوئے پھر بھی اسی دی ذات باندھی ہے. بہرحال مجھ کو آپ ہی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ سن اتنا کرم، اتنا فضل، اتنی مہربانی کس طرح کیتی ہے، یہ کڑی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہے. اور لیکن میں بہرحال بعض دفعہ اس چیز کو سوچ کے اسی نتیجے تک پہنچتا ہے کہ مجھ کو والدین دی دعائی دا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ سارے ہستے پراواں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہوں کو ان دے والدین دی اطاعت دی تابعداری دی انہوں کو دعائیں کرنے دی توفیق دے. جدو ان دا دل راضی ہوتا ہے خدا راضی ہو جلتا ہے، جدو خدا راضی ہوتا ہے تو وہ مخلوق کو بھی راضی کر چھوڑتا ہے. بے شک. مولانا صاحب مجھ کو ایک اور سوال بھی ہونے میں ان کو تو آ گیا کیونکہ ان کو بھی بچ مکس ہو سی. مولانا صاحب مجھ کو یہ دسو کہ جڑا تستا اردو اور ان کو بچ مکس گفتگو دا انداز ہے وہ کس طرح اتنا زیادہ آگے گیا ہے اور تستا انداز بہت پیارا ہے، اس کی وجہ؟ بعض چیزاں بابر بھائی واہ بھی ہونی ہیں، کسبی نہیں ہونی ہیں. بعض چیزیں تو جن انسان سیکھتا ہے نا، سیکھنا نال تعلق رکھتی ہیں. بعض چیزیں ہونی ہیں واہ بھی ہونی ہیں جی اللہ دی طرف عطا کردہ ہونی ہیں. ہوں یہ جڑا ہمارا انداز ہے، کوشش مڑی یہ ہوندی ہے کہ مشکل تو مشکل گل بھی ہوئے اس کو سامعین دے ذہن بچ بایا جلائے. جس طرح اج بھی تساں جمعہ پڑھیا دیکھیا، جمعے دے اندر میں کوشش یہ کردا کہ مجھ کو جو سننا والے آئے دن وہ محروم نہ جلن، اور جو کچھ مڑی زبان تو نکلتا ہے ان دی زبان میں پہ جلے. اردو بھی پہوے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر ہنکو نال پہندا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. سیدھی سادی زبان میں سادے انداز میں کوشش یہ ہوندی ہے تاکہ عوام دے ذہن میں گل پہ جلے. تو وہ گلاں پھر اگے لوکاں کے جدوں گیاں. اور دوئی وجہ یہ ہے اصل میں پشتو بچ بھی خطیب آسے، سرائکی بھی خطابت تا بہت بڑا ناس ہے، پنجابی بچ ناس ہے، خطا کہ استے علاقائی زبان علاقیاں بچ گوجری بچ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے خطیب گوجری میں بھی تقریراں کر دے، درس دیں دے، سارا کچھ کر دے. اور استے جو انکو دا سلسلہ سا یہ بالکل محروم آسا، اس میں کوئی آدمی اس کو نہ کرتا سا. جدوں انہوں نے دیکھا کہ ان کو بھی بڑی تقریراں وغیرہ سوشل میڈیا تے وائرل ہوئی ہیں اور لوگوں کو پہنچی ہیں. حالانکہ پہلے تو بھی بڑا ہی انداز آسا، 40 سال ہو گئے مجھے اتنے خطابت کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہویا. میرا ایک سنگھی آنا ہوں سا لاہور تو وقت ہوں سا بھائی تو اتنی علمی گلیں اتنے کرتے ہیں، تو لاہور بچ آ یہ کر وہ کر. تو وقت ہوں سا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. اور سوشل میڈیا دے آنے والے ہوئے کہ مور پاویں جنگل میں نہ کہ اندر مورے بچ بھی نچے، سرنگا بچ بھی نچے، پھر بھی ساری دنیا دیکھتی ہے. امریکہ بھی دیکھتا ہے، جاپان بھی دیکھتا ہے، اس کو چائنا بھی دیکھتا ہے، ساری دنیا تے دیکھتی. تو ہوں بہرحال آسا چونکہ اسی آسے جنگل میں ہی جنگلی لوگ ہی آسے پہاڑی لوگ آسے، تو اس کی صلاحیت سوشل میڈیا سن چاہ کے پوری دنیا میں پہنچا کے دیا. اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اچھا ایک اور کلپ تو بڑا وائرل ہویا سوشل میڈیا تے جس پچ تسی اسلامی تاریخ کو مد نظر رکھ کے قرآن پاک دی آیات کا حوالہ دیندے ہو یا حدیث کا غالباً مڑ کول اتنا علم نہیں ہے، تستے سامنے بیٹھ کے تے بالکل جڑا ہے وہ بھی زیرو ہے. اس بچ تسی آخدے ہو کہ شادی دے حوالے نال تساں کول گنجائش ہے 2 2 3 3 4 4. اس وقت لوگاں کامنٹ کیتے ہیں آخدے مولانا صاحب دا جس ٹائم بھی انٹرویو کینو تے اقبال دے شہین آخدے ہیں کہ اساں دسو کہ اسی اگے کس طرح چلاں. ماشاءاللہ پہلا مشورہ تو بڑے انہوں پراواں واسطے ہے کہ دعا بھی کدی بھی نہ کرن. اچھا مشورہ انہوں واسطے یہ ہے. باقی یہ قرآن سن ایک ضرورت تحت اس چیز دی اجازت دیتی ہے. قرآن کریم میں چاہتا ہے فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مسنا و ثلاثا و رباع کہ تسی نکاح کرو عورتاں نال حلال طریقے نال 2 2 3 3 4 4. فین خفتم اللہ تعدلوا فواحدا کہ کدے تساں میں طاقت نہیں تسی نہ کر رکھتے تو پھر ایک ہی تے اکتفا کرو.
اور اس پہ میں ایک گل کی تھی ایسی کہ عرب بے جدوں میں جلو چونکہ ان دی متعدد بیویاں ہونی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ تڑیاں شادیاں کتنی ہوئی ہیں, تڑیاں بیویاں کتنی ہیں. تو جدوں کوئی آخے کہ جی ہماری بیوی ایک ہی ہے, انت مسکین, تو بڑے منہ سے اتوں یہ گل نکل گئی سی. میں آخر مسکین دا معنی کیا ہے؟ علماء بھی اتنے بیٹھے تھے ایسے. تو میں ایک اپنے انداز میں میں مسکین دا معنی آتے جی بے بچی گئے گزرے صاحب جس کو ایسی اپنی ہن کو بھی آتا فدو ہے کہ ایک ایسا گمت ہے نہیں, یعنی ان دا عرباں دا لے جائے ہوتا ہے, آخنا دا ایک انداز ہے ہوتا ہے. تو یہ پھر سوشل میڈیا کے چڑھیا, پھر وائرل ہو گیا, پھر چائے گیا, پھر چائے گیا, پھر چائے گیا, تو یہ پھر کافی گئے. بلکہ آج کل پتہ ہے کہ بعض گڈیاں دے پیچھے لکھے ہوتے ہیں انت مسکین, میں گڈیاں دے پیچھے لکھے تھے کہ انت مسکین. وہ گڈیاں والے بھی اس چیز کو کافی یعنی ایک سلوگن بن گیا, اس کو کر دیں. بہرحال یہ چیز اس طرح ہوئی ہے. اچھا اچھا جی. اور مولانا صاحب تستے ناظرین جڑے آؤٹ آف کنٹری ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, زیادہ تر جڑے سعودی عرب تے ہیں, تستا آنے والے ٹائم تے ایک پروگرام بھی ہے, تسی عمر ہست انشاءاللہ نکل رہو. اللہ پاک تساں کو ایک بہت بڑی سعادت دے رہے ہیں, اللہ پاک تساں کو خیر خیریت نال لے کے جلن. اتھاں تستا جڑا ایک پروگرام ہو سی, جڑے ناظرین اتھے موجود ہیں جڑے دیسن, انہاں تسی کہ میسج دسو, تساں کو کوئی پلیٹ فارم ہو سی جنہاں نال انہاں نال تسی ملاقات کر کے اس جگہ وچ؟ جی انشاءاللہ مکہ مکرمہ بچ بھی مڑا قیام اسی میں 20 اکتوبر کو اتھوں مڑی روانگی ہے 11 بجے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر کرے. پاسپورٹ پہ تھوڑا جا مسئلہ ہے, انشاءاللہ کرسی ہو بھی ہو جل سی. اور آؤٹ آف کنٹری جتنے لوگ بھی رہنے وہ انتہا درجے دی محبت رکھتے ہیں, کیونکہ جب انہوں کو کار یاد آتا ہے, ملک یاد آتا ہے, اپنی زبان لینگویج یاد آتی ہے, اپنے لوگ یاد آنے, تو وہ پھر آتے ہیں اسی تستے کلپ سننے ہیں تو بڑے محظوظ ہونے ہیں, تو بڑے خوش ہونے ہیں. وہ پھر مجھے فون بھی کر دیں, اور میں باقاعدہ انہوں کو ٹائم دے کے انہوں نے میں گلاں کرنا, انہوں نے باقاعدہ اس تک جواب دینا. پھر کمال ہے کہ جدوں پاکستان بچ آنے, خواہ میاں والی دن یا حضرو دن یا ملتان دن یا استے علاقے دن, تنول دن یا بالاکوٹ دن یا کسی بھی جگہ دے ہیں, وہ باقاعدہ آن کے پھر اتنے مل دیں, پھر جمعے اتنے پڑھ دیں, بڑی محبت رکھتے ہیں. اسی طرح کراچی میں جڑے استے لوگ ہیں, استے ملکی اتنے کراچی میں رہنے والے, وہ بھی انتہائی محبت رکھتے ہیں. تو بہرحال مجھے بھی انہوں نے وہ ہے. تو انشاءاللہ 20 تاریخ کو میرا عمرے دا ارادہ ہے, اللہ تعالیٰ کہن گیا خدا سن کدے کھڑے, تو انشاءاللہ جلنا دا پروگرام ہے. اتنے جڑے پراواں نال ملاقات ہوئی انشاءاللہ تستے میڈیا دے تھرو تو بھی میں پیغام دے ساں, وہ باقاعدہ رابطہ کر رکھتے تساں نال بھی مڑ نال بھی رابطہ کر کے جڑے ملاقات کرنا چاہوں انشاءاللہ مل رکھتے مل ساں. مدینہ منورہ بھی جلنا انشاءاللہ اتنے بھی ملاقات ہو سی. ایک اور تستا واقعہ بھی بڑا وائرل ہونا ہے, کیونکہ پروگرام وچ اسی فن زیادہ شامل کر رہے ہیں, تے وہ ہاتھی والا ہاتھی رویا سی جڑا, وہ واقعہ بھی ذرا سناؤ. بعض دفعہ ہوتا ہے اسی جدوں مسجدہ میں جلدے ہیں نا, تو وہ مولویاں دی حالت آج کل تو خیر کافی ساری شیئیں بھی آئی تھیں. اس دن میں ایک ڈرامہ ایک بنے دے دیکھے, مولوی دی تنخواہ تے شاید تستی بھی نظر تو گزرے ہو سی, وہ چندہ کرنا واسطے کمیٹی دے لوگ جلدن کراں بیچ, وہ بھی مجھے بڑا پسند آیا اور بڑا اچھا انہوں سے وہ چیز بڑھائی ہے. میں انہوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بڑا اچھا شعور, بہرحال انہوں بڑا اچھا شعور دیتا ہے لوگوں کو, جے کسے دے اچھے کام دی تعریف بھی کرنی چاہیے. تو چونکہ یہ حالت ہے آج کل, میں راتی بھی گل کی تھی اتنے تقریرہ بچ بھی کہ مولوی بیچارہ اپنی تنخواہ دستا بھی نہیں, پھر بھی اپنے مقتدیاں دے پردہ باندھ ہے. اور اورنگزیب عالمگیر دا دربار ایسا, پہلے درباراں میں بادشاہ دے دربار لگتے ایسے, وہاں کے بیٹھتے ایسے, اتنے ہاتھی بھی, اونٹ بھی, ڈوم بھی, میراسی بھی, اسی طرح شاعر بھی, راہ بھی, راہ ایک ہوندے تساں میرا خیال ہے نا, ایسے نکے دیکھیں ایک ہی پٹا جائے پکڑے تو دو ہاتھاں تے مار کے گلاں کرتے. یہ سارے اس قسم دے لوگ ہوندے ایسے, بڑے بڑے دانشور علماء وکلا, بڑے بڑے طبیب, اس سارے طبقے نال تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوندے. بڑی گپ شپ ہوئے, بادشاہ بھی اپنا دل بہلانا واسطے آن کے بیٹھن, اس میں لوگ اپنے اپنے فن دستے ایسے. تو بادشاہ مذہب آیا تو اس نے آخر لوگوں کو پیشکش کی تھی, اس نے آخر جی یہ ساتھی ہے گروال کے دس چھوڑے, میں اس کو اتنا انعام دے سا. وہ ہارون رشید دا واقعہ, عالمگیر دے نہیں, ہارون رشید دا واقعہ, غلطی دی تصحیح کرنی ہے. ہارون رشید دا دربار ہے, اسے ہاتھیہ کو اس کو روال کے گدس ہے. وہ ایک آیا راہ آیا, اس ٹپ ٹپ کیتا, میراسی آیا اس پیگڑی ماری, کسا تری ماری, کسا کے کیتا, کسا کے کیتا. مولوی ایک آیا, اس ہاتھیہ دا کانوں تا چایا, کان بڑا سارا ہوندا ہے. تو اس نے آخیا جی کوئی گل کی تھی, باہر جدوں منہ اس کڈیا تو ہاتھی رونا لگ گیا, ہاتھ نو نکل گئے.
گل ہی ہے، ایک لطیفہ ہی ہے. آتھروں اس تے بگنا لگ گئے تو لوگوں پوچھا مولوی صاحب تساں کوئی آیت پڑھی ہے، کوئی سورت پڑھی ہے، کوئی حدیث پڑھی ہے، کوئی شعر پڑھے، اس ہاتھیاں نال کی گل کیتی ہے روندا ہے؟ تو مولوی صاحب آخر میں اپنی تنخواہ دسی ہے، یعنی اس دی تنخواہ دا سن کے ہاتھی بھی رونے. تو وہ میں ایک شعور دینا واسطے لوگوں کو کہ بھائی اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. دیکھو گھر دی آدمی ساری ضرورتاں پوریاں کرتا ہے، سکولاں دی ضرورتاں پوریاں کرتا ہے، بچیاں دی ضرورتاں پوریاں کرتا ہے. مسجد بھی اس دی ایک ضرورت ہے، اور مسجد چلسی مولویاں نال. اور مولوی جدوں وہ خوشحال ہو سی تو مسجد خوشحال ہو سی. تو اس تے میں گل کیتی ہے. اور تو ذہن میں کوئی ایجا فنی واقعہ آ رہے ہو ویسے ناظرین واسطے؟ ہزار واقعات بہرحال اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پھر نال نال اللہ کیتا ہوندا رسی گلاں، کئی نویاں گلاں انشاءاللہ آندیاں رہسن، وہ میں تساں کو دساں فون کر کے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ مولانا صاحب، اچھا لگے جس نال گل. تساں کو جزائے خیر دے تے ان دا بھی نام کو دسو، میں ان دا بھی شکریہ ادا کر. مرادات بھائی جی، مرادات بھائی میں ان دا بہت شکر گزار ہاں. انہاں سو کراچیوں بھی فون کیتا اور کراچی بھی لوگ انہاں کو ملدے رہن اور او کڑا مولوی ہے مانسرے وچ اس نال اس دی گل کرا رابطہ کرال. تے میں ان دا شکریہ ادا کردا. انہاں سو کراچیوں جل کے تو اتھو بھی لوگوں نال بڑی گل کرا لی ہے. پھر انہاں سواخے انشاءاللہ میں تس دا رابطہ کرنا وچ میں پل دا کردار ادا کرساں. اور واقعی یہ نہ سن کردار ہے. میں ان دا بھی شکر گزار ہاں بابر تس دا بھی، مولا داد بھائی دا بھی تے بابر بھائی تس دا بھی. اللہ تساں کو دن دگنی، تساں کو تس تے چینل کو دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ ترقی عطا کرے. بہت شکریہ مولانا صاحب. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس محمد سے اجالا کر دے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان بابر علی تنولی کو اجازت دیجیے. ساتھی کیمرہ مین چودھری مولادات کے ساتھ مانسیرا نیوز.